أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة اگر ہم چگائیں الانسان انسان کو منا رحمتن اپنی طرف سے رحمت ثم نزعناها منه پھر چھین لے اس سے وہ رحمت انہو لیئوس کفور بے شک وہ ہو جاتا ہے ناشکرا اور نا امید وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمًا اگر ہم چکائیں اس کو نعمہ اپنی نعمت بعد ذرہ تکلیف کے بعد مست ہوں جو اس کو پہنچ چکی تھی لَيَقُولَنَّ تو ضرور کہے گا ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي دور ہو گئی ہم سے ہر قسم کی برائی انہو لفرح فخور بے شک وہ اترانے لگتا ہے شیخی بگارنے لگتا ہے الا الذین صبروا مگر وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں ہر حالت میں وعاملوا الصالحات اور اچھے اعمال اختیار کرتے ہیں ہر حالت میں اولئک لہم ایسے لوگوں کے لیے مغفرتیں و اجر کبیر اور بہت بڑا اجر ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کی مزاج کا اور انسان کی عمل کا ذکر فرمایا ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ کہ اللہ فرماتے ہیں اگر ہم انسان کو چکائیں انسان کو دے اپنی طرف سے رحمت یعنی اس کے ساتھ کوئی رحمت کا معاملہ کر دے اور پھر اپنی رحمت دینے کے بعد اسے واپس لے لے ضبط کر لے چھین لے تو پھر اس صورت میں پہلے رحمت تھی اللہ کی طرف سے انوارات تھے انعامات تھے رحمتیں تھی سب کچھ تھا اور پھر اس کے بعد کچھ تکلیف آئی مصیبت پریشانی بیماری آ گئی اور وہ رحمت ختم ہو گئی اس کے پاس باقی نہیں رہی تو اللہ فرماتے ہیں اس صورت میں یہ انسان لیئوس مایوس ہو جاتا ہے نا امید ہو جاتا ہے کفور ناشکرہ ہو جاتا ہے یعنی اس وقت پھر انسان سے عام حالت میں پوچھا جائے تو انسان کیا کہتا ہے یار مجھے ملا ہی کچھ نہیں ہے میں نے دیکھا ہی کچھ نہیں ہے تو پہلی رحمتیں مطلب سال 2 سال 10 سال 15 سال جتنا بھی ہو ایک دن کیوں نہ ہو وہ تو مزے میں گزر گئے نا اللہ کی رحمتوں سے جو ہے لطف اندوز ہوتے رہے لیکن پھر اس کے بعد جب تکلیف آئی تو پھر صورتحال یہ بنی کہ بھئی اب نا امیدی پر نا امیدی اور ناشکری پر ناشکری ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اللہ فرماتے یہ شکوہ بھی سمجھو حالانکہ پہلے رحمت ہے اب کچھ رحمتوں کے جو ایام تھے وہ گزر گئے بعد میں پھر تکلیفیں آ گئی آزمائشات آ گئی اللہ کی طرف سے اس آزمائش کے وقت میں تکلیف کے وقت میں برائی کے وقت میں انسان کو یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے کہ یار مجھے کیا ملا ہے یا میں نے کچھ نہیں دیکھا ہے یا مجھے کچھ نہیں ملا ہے اس لیے کہ پہلے رحمتیں جو اس نے استعمال کی اس کی
ناقدری ہو گئی، اس کی ناشکری ہو گئی، اس لیے کہ اب تو تھوڑی سی تکلیف آ گئی، لیکن پہلے جو آپ استعمال کرتے رہے اس کی ناقدری، اور یہ ناقدری کرنا کیا ہے؟ یہ گناہ ہے، یہ ناقدری گناہ ہے۔ اس لیے یہ دلی کا جو آخری بادشاہ تھا نا، بہادر شاہ ظفر، وہ ایک شاعر بھی تھا اپنے زمانے میں۔ وہ کہتا تھا کہ بھائی عیش کے وقت میں اللہ کو بھول جانا، تیش کے وقت میں رب کو یاد نہ کرنا، میں اس کو انسان نہیں سمجھتا۔ انسان وہ ہے جو عیش اور تیش دونوں حالتوں میں رب کو راضی کر لے، رب کو یاد کر لے، ٹھیک ہے نا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ای الناس اشد، کہ وہ لوگ کون سے ہیں جن پر سخت قسم کے بلائیں، مصیبتیں، ازمائشات آتی ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الانبیاء امثل فالامثل، وہ سب سے پہلے نمبر پہ جن پر مصائب آتے ہیں، ازمائشات، تکلیفیں آتی ہیں، وہ انبیاء ہیں۔ پھر الامثل فالامثل، جو درجے میں ان کے قریب ہو، یعنی آپ صحابہ کو دیکھیں، سب سے پہلے تکلیفیں اٹھانے والے انبیاء، اس کے بعد ان کے زمانے میں یا ان کے رخصت ہو جانے کے بعد جو ان پر ایمان لانے والے مخاطبین اولین تھے، صحابہ۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کا مالک امیہ بن خلف ہے، اس نے اس پر سختی کی اور تکلیف اور سزا دینے کی کوئی کسر نہ چھوڑی، اور کوئلے نیچے بچھا کر، سخت قسم کے کیکر کے درخت کے جو سخت کوئلے ہوتے ہیں وہ نیچے بچھا کر، اس کا کرتا اتار کر اس کو الٹا اس پہ کیا کرتے تھے؟ لٹا دیتے تھے، اور اس کے سینے اور پیٹھ کے اوپر چڑھ کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان پر پختہ تھے، اس نے کہا جتنا تکلیف پہنچتا ہے اتنا ایمان جوش مارتا ہے، تو ایمان جوش مارتا ہے۔ تو ایسے لوگ الامثل فالامثل، پہلے انبیاء، پھر درجے میں ایمان میں، عمل صالح میں جو ان کے کیا ہوں؟ قریب ہوں۔ تو ہر حال پہ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ بھئی راحت ہے یا مصیبت ہے، ہر حال میں رب کو یاد کرنا ہے، اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ اس لیے کہ پہلے راحت تھی، پھر مصیبت آئی، اور میں کہنے لگا کہ مجھے کیا ملا، یا میں نے کیا دیکھا، یا مجھے کچھ ملا ہی نہیں ہے، تو وہی جو پہلے راحتیں اللہ نے دی تھی اور اب مصیبت آ گئی، اب بھی تو وہی رب موجود ہے، وہ تو اب بھی ہمیں راحتیں دے سکتا ہے۔ ہاں، اگر اس مصیبت کے وقت میں رب کو اچھے الفاظ میں یاد کروں، رب کا شکر ادا کروں اس حال پر، تو رب اس مصیبت کو ٹال کر میرے اوپر دوبارہ رحمتوں کا نزول کر سکتا ہے۔ اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمًا، اب دیکھو مزاج انسان کا، وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمًا، اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں اس کو نعمتیں چکا دیتا ہوں، بعد ذرہ، تکلیف دینے کے بعد، مست ہو، جو تکلیف ان کو پہنچ چکی تھی، تکلیف تھی، تکلیف میں نے ختم کر دی، اب اس کے اوپر نعمتوں کا آنا شروع ہوا، لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، تو اس صورت میں یہ ضرور بے ضرور کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، مجھ سے تو سب مسائل، سب تکلیفیں دور ہو گئی۔ یعنی اس وقت بھی رب کو یاد کرنا چاہیے کہ بھئی تکلیف تھی، اللہ نے نعمتیں دی تھی، اب یہ نعمتیں لے کر اپنی اس حالت کو بھول جانا، یعنی رب کو بھول جانا کہ بھئی اس نے پہلے تکلیفیں تو دی تھی، اب تکلیفیں گئی اور نعمتیں آ گئی، اب نعمتوں میں اتنے مگن ہو گئے، اتنے غافل ہو گئے کہ بھئی اب دوبارہ ان مصائب کے زمانے بھی یاد نہیں آ رہا کہ یار دوبارہ بھی آ سکتا ہے۔ نہیں، وقت مقصد یہ ہے کہ نعمتوں میں بھی تم نے حد کو کراس نہیں کرنا ہے، مصیبت کے وقت بھی تم نے حد کو کراس نہیں کرنا ہے، دونوں حالتوں میں رب کو یاد کرنا ہے۔
اور دونوں حالتوں پر خوش رہنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ بھئی دعا کب قبول ہوتی ہے، دعا کب قبول ہوتی ہے، تو فرمایا کہ دعا اس بندے کی بالیقین قبول ہو جاتی ہے جو راحت کے وقت رب کو یاد کرے، راحت کے وقت رب کو یاد کرے۔ جب یہ راحت کے وقت اور نعمتوں کے زمانے میں رب کو یاد کرے گا، اس پر مصیبت آئے گی، اس وقت یہ دعا کرے گا تو سمجھو اس کی دعا قبول ہو گئی۔ اس کے قبول ہماری تو حالت کیا ہے کہ بھئی جب مصیبت آتی ہے تو اس سے رب 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 ایک ہی رٹ لگتی ہے کہ اللہ اللہ، اور جب مصیبت ختم ہوتی ہے پھر ہمیں کوئی رب یاد نہیں رہتا۔ تو ہر حال میں اللہ ہمیں اپنے آپ یاد رکھے، اللہ اپنے آپ ہمیں ہر وقت یاد رکھے۔ انہو لفرح فخور، فرمایا کہ یہ پھر اترانے لگتے ہیں، شیخی بگاڑنے لگتے ہیں نعمتوں میں کہ یار یہ میرے پاس ایک نعمت آ گئی نا، اب میں دل میں بھی اپنے آپ کو آپ سے بڑا سمجھتا ہوں، دولت آ گئی تو میں دولت میں بھی اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھتا ہوں، اس طرح اترانے لگتا ہے اور شیخی بگاڑنے لگتا ہے۔ الا الذین، اللہ نے فرمایا مگر وہ لوگ صبروا، جو صبر اختیار کرتے ہیں، وعملوا الصالحات، اور اچھے عمل اختیار کرتے ہیں۔ اچھے عمل سے مراد ہر مصیبت کے وقت بھی اور ہر خوشحالی کے وقت بھی اچھے اعمال اختیار کرتے، حد کو کراس نہیں کرتے۔ اولئک لہم مغفرۃ، اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ مغفرت ہے۔ یہ ہمیں فائدہ دینے والی چیز کہ بھئی اولئک لہم مغفرۃ، ایسے لوگوں کے لیے مغفرت ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ہر وقت پڑھنا چاہیے۔ واجر کبیر، اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نصیب